گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے، شریعت کے احکام اور ایک نیا موضوع لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس سے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کی کالس بھی ہوتی ہیں اور اس کے بھی جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آج قربانی کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت۔ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کی جو اہمیت ہے، اس حوالے سے ہمارے اسلاف کے جو واقعات ہیں کوشش کی جاتی کوئی ایک واقعہ کوئی ایک روایت بیان کی جائے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین جو شامل سلسلہ ہیں مزید ان کا شوق بڑھے، ذوق بڑھے اور علم دین کی اہمیت جو ہے مزید اجاگر ہو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیماً سے مصر کا سفر محض اس لیے اختیار کیا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث سنے۔ چنانچہ وہاں پہنچے اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے استقبال کیا تو فرمانے لگے، میں ایک حدیث کے لیے آیا ہوں جس کے سننے میں اب تمہارے سوا کوئی باقی نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سنائی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے مومن کی ایک برائی چھپائی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنتے ہی اپنے اونٹ کی طرف بڑھے اور ایک لمحہ ٹھہرے بغیر مدینہ واپس چلے گئے۔ تو ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے آپ غور فرمائیں، یعنی مدینہ منورہ سے مصر کا سفر انہوں نے اختیار کیا، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں اس حوالے سے کہ مدنی چینل کے ذریعے، دعوت اسلامی کے قافلوں کے ذریعے، دیگر جو ذرائع ہیں علم دین کے آج کتنے آسان ہو گئے ہیں، لیکن ایک تعداد ہے جو اس سے آج بھی غافل ہے، علم دین حاصل نہیں کرتی۔ اگر آپ سلسلے کے آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ آپ کی کالس کو بھی ہم شامل کریں گے۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، سلسلے میں ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور قربانی کے ایام چل رہے ہیں۔ دو اس وقت اہم موضوع ہیں۔ خوش نصیب عاشقان رسول حج کی طرف حج کرنے کے لیے ان کی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ان قریب انشاءاللہ عز و جل ایک تعداد ہے جو اس سال حج کرنے کی سعادت حاصل کرے گی۔ ایک سلسلہ یہ بھی چل رہا ہے، اور دوسرا بہت سارے مسلمان جن پر قربانی واجب ہے وہ جانوروں کی خریداری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ آج ہم کچھ کلام کریں گے۔ ابتداً ہم مفتی صاحب سے پہلے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ قربانی جو ہے وہ کس کس پر واجب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے جبکہ وہ جو ایام نحر ہیں ان میں مسافر نہ ہو۔ صحیح۔ تو شرعی اعتبار سے اول تو یہ ہے کہ مسلمان پر واجب ہے اور بالغ پر واجب ہے۔ صحیح۔ نابالغ بچے پر جو ہے وہ قربانی واجب نہیں، اگرچہ اس کا مال نصاب سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، جب بھی اس پر قربانی واجب نہیں، نہیں ہوگی۔ نہ اس پر اپنی طرف سے کرنا واجب،
نہ اس کے والدین پر بچے کی طرف سے کرنا واجب ہے، ٹھیک۔ ایسا نہیں۔ بالغ پر جو ہے واجب ہوگی، اور کب واجب ہوگی؟ جب کہ ایام نحر کے اندر وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے ایام نحر کی اگر وضاحت ہو جائے۔ ایام نحر 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 ذوالحجہ، یہ ٹھیک 3 ایام نحر ہیں جن میں قربانی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے، اور 12 کے غروب آفتاب پہ چونکہ اسلامی اعتبار سے 12ویں کا دن ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو قربانی کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے جو ہے وہ یہ وقت شروع ہوتا ہے، صحیح۔ اور گاؤں دیہات وغیرہ کے اندر جو ہے وہ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں قربانی، اور شہر کے اندر نماز عید کے بعد کی جاتی ہے۔ تو اب جو قربانی کے وجوب کا تعلق ہے اس میں ایک یہ کہ مقیم کے اوپر قربانی واجب ہے، صحیح۔ مسلمان ہے، بالغ ہے، لیکن مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، مقیم ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ ٹھیک۔ اب مقیم سے مراد یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے وطن اصلی کے اندر قیام پذیر ہو، یا وطن اصلی میں تو قیام پذیر نہیں ہے، کسی اور جگہ پر جا کر جو ہے وہ مقیم ہے، اور اس جگہ کا فاصلہ اس کے گھر سے 92 کلومیٹر سے زیادہ مسافت پر ہے، لیکن وہاں پر اس کی 15 دن سے زائد رہنے کی نیت ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت ہے، تو اب بھی مقیم ہو گیا۔ تو اب اگر حالت اقامت کے اندر ان ایام کے دوران ایام نحر آ جاتے ہیں، تو اب اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ نصاب کے اعتبار سے یہاں 2 باتیں خیال رکھنا ضروری ہیں۔ ایک نصاب ہے زکوٰۃ کا، صحیح۔ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی۔ پھر زکوٰۃ جو لازم ہوتی ہے وہ ہر مال پر لازم نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ جو ہے وہ سونے چاندی پر ہوتی ہے، مال تجارت پر ہوتی ہے، پرائز بانڈ پر ہوتی ہے، کرنسی پر ہوتی ہے، یعنی مال نامی پر ہوتی ہے، یہ صحیح۔ سارے بڑھنے والے مال ہیں۔ جبکہ قربانی اور صدقہ فطر وغیرہ کا تعلق جو وجوب کے اعتبار سے ہے وہ صرف مال نامی پر نہیں، بلکہ اگر مال غیر نامی بھی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی جبکہ وہ صاحب نصاب ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے پاس جو ہے وہ 4 موبائل ہیں، ایک جو ہے وہ اس کے حاجت اصلیہ میں ہیں، 3 ویسے گھر میں رکھے ہوئے، تو اب اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے تھے رمضان میں ہم سے کہ جناب کیا زکوٰۃ لازم ہوگی؟ تو زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوگی، لیکن اب اگر ان 3 موبائلوں کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، جو کہ آج کل بہت کم آ چکی ہے، 33,600 کے قریب ہے، تو اگر اتنی پہنچتی ہے تو قربانی اس پر واجب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر بھی اس کے اوپر لازم ہوا تھا۔ تو اس بات کا اسی طرح گھر کے اندر بہت سارا سامان ہے، خواتین کی جانب سے سوال رمضان میں آتے تھے کہ جناب شادی کے بھاری جوڑے ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ ہے؟ کہا زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اب موقع آ گیا قربانی کا، صحیح۔ تو اب وہ چیزیں ہو گئیں۔ اسی طرح گھر کا جو اضافی جہیز کا وہ سامان جو استعمال میں آتا ہی نہیں ہے، بالکل ہی فارغ ہی پڑا ہوا ہے، حاجت بھی نہیں ہے اس کی، اب وہ سامان اگر ان سب چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو اس وقت پہنچتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے۔ تو ان باتوں کا خیال، اسی طرح گاڑیاں ہیں، زیادہ گاڑی ہے، ایک گاڑی استعمال میں ہے، ایک زائد ہے، اسی طرح گھر ہے، گھر سے متعلق سوالات ہوتے تھے کہ جناب کرائے پر گھر دیا ہوا ہے یا کرائے پر نہیں دیا، ویسے خالی پڑا ہوا ہے، تو کہا زکوٰۃ نہیں ہے، خالی پڑا ہوا ہے، تو کرائے پر بھی ہے تو مالیت پہ نہیں تھی، صرف کرائے پر تھی، لیکن اب جب قربانی کی باری آئی ہے تو اس صورت کے اندر وہ گھر اگرچہ خالی پڑا ہوا ہے یا جو ہے وہ گھر جو ہے وہ کرائے پر ہے اور اسی سے اس کی آمدن نہیں ہے بلکہ ذرائع آمدن اور بھی ہیں، تو اب اس صورت میں گھر کی آمدنی کو نہیں بلکہ گھر کی مالیت کو دیکھا جائے، اگر مالیت نصاب کو پہنچتی ہے تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو مفتی صاحب نے وضاحت کی ہے اگر آپ غور کریں تو شاید ایک بہت بڑی تعداد ہے جس پر قربانی واجب ہوگی، لیکن وہ غفلت کا شکار ہیں یا ان کے علم میں نہیں ہیں۔ جیسے موبائل کی مثال دی، کرائے پر جو گھر دیا گیا اس کی مثال دی، اسی طرح جہیز کا وہ سامان جو قابل استعمال نہیں ہوتا، یعنی استعمال نہیں کیا جاتا ہے، قابل استعمال تو ہوتا ہے، شو کیس کے اندر وہ رکھا رہتا ہے اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں، سالوں وہ رکھا رہتا ہے، تو اس طرح کا سامان اگر اس کی مالیت مالی کے نصاب والی ہو جاتی ہے، جو نصاب بیان کیا گیا، یعنی موجودہ جو چاندی کا ریٹ ہے اس کے حساب سے 33-34 ہزار روپے جو بھی بنیں گے مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے، تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر آپ غور کریں تو ایک بہت بڑی تعداد پر اس طرح قربانی واجب ہوگی، لیکن علم دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کریں گے۔ اچھا، اب قربانی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا پھر گناہ گار تو ہوں گے، لیکن کوئی اس کا ازالہ یا کچھ؟ قربانی جو نہیں کرتا، ایک تو یہ ہے کہ وہ گناہ گار تو ہوا،
ایک عظیم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے سے محرومی رہی، اور خاص طور پر ایام نحر میں سب سے بڑا جو ثواب والا عمل ہے وہ وہ یہی ہے۔ جانور ذبح کرنے کا، اس سے محرومی ہے۔ اب اگر کسی نے نہیں کی اور ایام نحر گزر گئے، اب چونکہ ہمارے ہاں تو بھی ایام نحر آنے ہیں، لیکن پچھلے سالوں میں اگر کسی نے آج مسئلہ سنا کہ دو جناب تین پچھلے سے سال سے میں نے کی نہیں، 2-3 سال سے نہیں کی، تو اب ان پر لازم ہوگا کہ ایک بکرے یا بکری کی قیمت جو ہے وہ اپنے ہر سال کی قربانی کے بدلے میں صدقہ کریں، اللہ اکبر، اور یہ صدقہ واجبہ کے طور پر جو ہے اس کی ادائیگی ہوگی۔ صحیح، تو اب جو ہے وہ یہ معلوم کر لیں کہ جو ہے وہ کتنے سال جو ہے وہ قربانی نہیں کی، اور بکرے یا بکری کی قیمت نکال کر اس اعتبار سے اس کو صدقہ کرنا، اور بطور صدقہ واجبہ یعنی کسی شرعی فقیر مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنانا یہ ضروری ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی غفلتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ علم دین یہ سلسلہ رکھا اس لیے گیا تاکہ ایسے ہمارے ناظرین کے جن پر قربانی واجب ہے لیکن وہ اس حوالے سے علم دین نہیں رکھتے، تو آج ان کے علم میں آ جائے اور وہ ماضی کی جو غلطیاں تھیں اس کا جو ازالے کی صورت بیان کی گئی وہ بھی کر لیں، اور اس سال سے قربانیوں کا سلسلہ شروع کریں۔ آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالرزاق ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ تو بھائی جان یہ قربانی کا جانور ہوتا ہے جو اس کی چربی نکالتے ہیں، جو وہ کسائی لے جاتا ہے، تو کسائی کو لے کے جانے کی اجازت ہے یا وہ قربانی کی چربی جو ہے جسے غریب کو دینی چاہیے یا کسائی کو اجازت دے دینی چاہیے وہ لے جائے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ ٹھیک ہے، ان سے ہے اپنا اونٹ جو ذبح کرتے ہیں، اس کا 3 جگہوں پہ جب چھری چلاتے ہیں وہ، لیکن قربانی ہمارے وہ کسائی نے کی اس طرح، اس نے ایک ہی مرتبہ نا ایک ہی جگہ جیسے کہ ذبح کیا، تو 3 جگہ اس نے چھری نہیں چلائی، تو اس کا ذرا کلیئر کرا دیں کہ وہ قربانی وہ اس طرح جائز ہے؟ جی عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالحفیظ اطاری گجرات سے بات کر رہا ہوں سر۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے حج کے لیے جانا ہے، تو جس ایجنسی سے بات کی اس کے پیکج میں کھانا بھی اور قربانی کی بھی اس کے اندر ہی ہے، وہ قربانی کے پیسے بھی ان لوگوں نے لے لیے، دے دیے ان کو، تو کیا یہ اس طرح کرنا صحیح ہے یا کہ خود اپنی قربانی کرنی پڑے گی؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم اگلی کال۔ جی میں خطاب محمد بات کر رہا ہوں سگو منڈی سے۔ یہ 2 سوال پوچھنے ہیں جی۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے جی، اس کے سر پہ ٹوپی پہنائی جا سکتی ہے، اور اگر پہنائی جا سکتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہے، گناہ تو نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے اس کے نام سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ قربانی کا جو جانور ہے مفتی صاحب، جو قصاب ہوتے ہیں ذبح کرتے ہیں، وہ اس کی چربی کو لے جاتے ہیں یا بعض اوقات دے دیتے بھی ہوں گے، اسی بھی صورت بنتی ہوگی، اس کا حکم ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے قربانی کا جو جانور ہے، اس کا گوشت، اس کی چربی اور اس کی کھال جو ہے، اس کو خود تو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی مسلمان کو، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، اسے آپ جو ہے وہ تحفتاً دے بھی سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بطور اجرت دینا اس کو، صحیح، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ اب اگر قصاب سے یہ طے ہوا کہ جناب جو ہے وہ ذبح کرنے کی جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ ہے 2500 روپے، ٹھیک، یعنی مارکیٹ میں، اور یہ کہیں کہ جناب جو ہے وہ 2000 ہم دیں گے اور بقیہ چربی جو ہے وہ آپ لے لیجئے گا، صحیح، تو اسی طرح جو ہے وہ کھال کا بسا اوقات کیا جاتا ہے کہ بھئی کھال کے اعتبار سے دیکھ لیں اور اس کے اوپر جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ لے کر جو ہے وہ ہمارا جانور ذبح کر دیں، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو اس صورت میں اسے اتنی رقم صدقہ کرنا لازم ہوگی، ٹھیک، اور یہ صدقہ کرنا جو ہے وہ صدقہ واجبہ ہوگا۔ صحیح، اور اگر یہ ہے کہ جو ہے وہ ذبح ہوا، اب یہ خود نہیں کھاتے مثلاً چربی، اس لیے جو ہے وہ چربی قصاب کو دے دی، یا جو ہے وہ اس نے مانگی اور پھر انہوں نے جس طرح اور دیگر مسلمانوں کو گوشت دیتے ہیں اسی طرح انہوں نے کہا چلیں یار اگر یہ چربی مانگ رہے ہیں انہیں چربی بھی دے دیتے ہیں،
تو دے دی تو اس میں حرج نہیں ہے، یعنی اجرت سے ہٹ کر اضافی طور پر اپنی جانب سے اگر کوئی چیز اسے تحفتاً جو ہے وہ دے دی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ اسے استعمال کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر وہ لے لیتا ہے، اب یہ سوال ہوگا کہ جناب وہ لیتے ہیں تو کھانے کے لیے تو لیتے نہیں ہیں، وہ تو آگے لے آ کر بیچتے بیچ ہیں، دیتے ہیں، تو ان کا بیچنا جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے کہ جب آپ نے انہیں دے دیا تو وہ اس کے مالک ہو گئے، اب وہ آگے چاہیں استعمال کریں یا جو ہے وہ اسے بیچیں، قابل استعمال ہوگی تو استعمال کریں گے، قابل استعمال نہیں ہوگی تو اس صورت کے اندر وہ بیچ بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، کوئی شخص اپنے جانور کی خود ہی چربی کو بیچے، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر بیچے گا تو اس صورت میں اس کی جو حاصل ہونے والی رقم ہوگی وہ صدقہ کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا۔ ٹھیک۔ اونٹ کو قربانی کے حوالے سے کس طرح ذبح کیا جائے، کیونکہ مروجہ جو نظام ہے بعض جگہ 3 جگہ سے کاٹتے ہیں، کوئی ایک جگہ سے کاٹتا ہے، جو شرعی طریقہ ہے وہ بیان کریں۔ لیکن شرعی اعتبار سے اونٹ کو نحر کرنا سنت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بکرا، بیل وغیرہ کو ذبح کرنا یہ سنت ہے۔ صحیح۔ نحر یہ ہوتا ہے کہ کھڑا اونٹ ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ چاقو جو ہے وہ گھوپ دیا جاتا ہے ایک ہی مقام پر، جس سے اس کا خون جو ہے وہ سارا نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی طریقہ جو ہے وہ ثابت ہے اور یہ سنت ہے اور افضل بھی یہی ہے۔ ٹھیک۔ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ عموماً طریقہ تو یہی اپنایا جاتا ہے، یعنی نہر ہی کیا جاتا ہے، لیکن نہر کے بعد ہوتا ہے کہ جب اونٹ گرتا ہے تو پھر چھری لے کے مزید دوڑ پڑتے ہیں اس کے اوپر کہ اب 3 جگہ سے اس کی گردن کو ذبح کرتے ہیں، کیونکہ گردن لمبی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو اب 3 جگہ سے ذبح کرنا ہے، خاص طور پہ جب کہ اس میں اس وقت جان موجود ہے، اس وقت اس کو یہ 3 جگہ سے ذبح کرنا یہ ناجائز ہے کہ یہ تکلیف دینا ہے جانور کو۔ تو جانور کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا، اور جتنے بھی ذبح کے آداب ہیں اس میں اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جانور کو تکلیف اور ایذا نہ ہو۔ اب کہیں گے کہ تکلیف تو جناب جو ہے اس کو ذبح کرنے سے بھی ہوئی ہے، تو وہ ایک شرعی حکم کے تحت جو ہے اس کے اوپر عمل کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اضافی تکلیف دینا اس سے منع کیا گیا ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جیسے گردن موڑ دیتے ہیں، یا جو ہے وہ ذبح کی جو رگیں کٹ گئیں اس کے بعد چھری جو ہے وہ اندر جو ہے وہ گھونپتے ہیں، تو یہ سارا چیزیں کرنا یا بعد میں اس طرح ذبح کرنا، یا بھی وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی کھال اتارنا شروع کر دینا، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ناجائز ہیں کہ جب اس میں جان موجود ہے تو اب اس کو وہ آپ کی چھری یا جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ چیزیں تکلیف دہ ہوں گی۔ صحیح۔ اسی طریقے سے وہ ابھی موجود ہے، اس میں جان موجود ہے، تو اس کو جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ گھمانا پتھروں کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اور جانور کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ مسلمان سے زیادہ ظلم کا معاملہ ہے، ایک ہے کہ بندہ مسلمان پر ظلم کرے، دوسرا یہ کہ کافر پر ظلم کرے، اور تیسرا یہ کہ جانور بے زبان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرے، تو یہ زیادہ سخت ہے کہ وہ کسی سے اپنا جو ہے وہ دکھڑا بیان نہیں کر سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو اس لیے جانور پر عام دنوں میں بھی ہمیں ہر ایک پر ہی ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر جانوروں پر۔ ٹھیک۔ ویسے بھی ابھی قربانی کے جیسے جانور آئے ہوئے ہیں تو اب انہیں آپ چلا رہے پھرا رہے ہیں شوق سے، لیکن اس میں بہت ساری جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اوپر ظلم کسی بھی جو ہے وہ صورت بن رہی ہوتی ہے۔ اس سے بچنا اور اپنے بچوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ تربیت کرنا، سمجھانا یہ ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا مدنی پھول دیں گے، بالخصوص جب محلے میں پہلا جانور گرتا ہے، جب یہ دن آئیں گے، یا جہاں اونٹ نحر کیا جاتا ہے، وہ جو پھر ایک تماشا لگتا ہے، سینکڑوں لوگ، پھر عورتیں بھی شامل ہیں، گیلیوں میں کھڑی ہوئی ہیں، موبائل فون کے ذریعے تصویریں بن رہی ہیں، جب اس پر اس کو نحر کیا جاتا ہے پھر ایک آواز بلند ہوتی ہے، تالیاں بھی بجتی ہیں، شور بھی ہوتا ہے، یہاں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اصل تو یہ ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ جب بھی بندہ قربانی کرے تو اسلام کے ہر فعل کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کو جو ہے وہ بندہ سامنے رکھے۔ تو اب قربانی کرنے میں فرمایا کہ اپنے نفس کو ذبح کرنے کا تصور کرے، صحیح، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی نیت کرے۔ تو کیا جو یہ ذبح کے وقت ہم یہ نیتیں کر پاتے ہیں اور ہم ان نیتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اس وقت تو ذہن میں ہی نہیں ہوتا نا، اس وقت تو بس جو اس کو گرانے کے چکر میں ایک تفریح بنا لے۔ تو اچھا، اب وہ شخص اگر نیت کر بھی لے تو جو دیگر افراد موجود ہیں ان سے تو نیت متصور ہی نہیں ہوتی، ٹھیک، کہ وہ اس طرح کی نیت کریں کہ اگر ہم اسے ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو ہم کوئی اچھی نیت جو ہے وہ کر لیں۔
موت کو یاد کریں جی اگر بچوں کو بھی جو ہے وہ لا رہے ہیں تو ایک وہ تماشے کے طور پر دکھانے کے لیے لے کر آ رہے ہیں، تو اس سے بچنا ضروری ہے کہ وہ تماشے کا مقام نہیں ہے۔ وہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جانور اللہ کی راہ میں ذبح ہو رہا ہے، صحیح، تو اس وقت تو بندے کو یہ تصور ہو کہ کل کو اگر وقت آئے گا تو اسلام کے خاطر میں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، سبحان اللہ، تو وہ جذبہ اور وہ ولولہ جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہو، نہ یہ کہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ مذاق بنا لیا جائے، کھیل بنا لیا جائے، تو اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ بے پردگی، مخلوط اجتماعات ویسے ہی حرام، عبادت کی ادائیگی کے وقت ہوں تو اب اگر کرنے والے کی جانب سے یہ اہتمام ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوگا، صحیح، اور اگر اس کی جانب سے نہیں ہے، دوسرے افراد کی طرف سے، تو وہ تو گناہ گار ہوں گے ہی۔ اسی طرح اس کے خون کے اندر جو ہے وہ ہاتھ دھوتے ہیں تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ خون ناپاک ہے، خاص طور پہ دم مصفوح جو ہے اور بہنے والا خون ہے وہ ناپاک ہے، تو اس سے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ نجس کرنا، اس کی بھی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ تو اچھا، اب اس میں یہ کہ جو افراد یہ کرتے ہیں، خاص طور پہ اونٹ، اس کا اعلان بھی ہوتا ہے کہ بھئی فلاں دن اس وقت ذبح ہوگا، صحیح، تو وہ اس پر غور کریں کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ ایسا شور شرابہ تماشا ہوتا ہے تو وہ کچھ ایسے وقت ذبح کریں کہ کم سے کم افراد کی موجودگی کے اندر ان کا جانور ذبح ہو جائے، کیونکہ ان کا مقصود تو دکھاوا نہیں ہے، رب کی بارگاہ کے اندر ادائیگی عبادت مقصود ہے۔ تو اب جیسے عموماً دوسرے یا تیسرے دن جو ہے وہ ہوتا ہے، اس وقت آپ جو ہے وہ فجر کے بعد کر لیں، فجر کے بعد کر دیں، تو اس سناٹا وقت ہوگا، جو ہے وہ پبلک بھی نہیں، بچے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو ان ساری چیزوں سے بچ جائیں گے، اور آپ کی جانب سے اچھی نیت ہوگی تو لوگوں کو گناہ سے بچانے کی نیت سے اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ ثواب بھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، بس ہم لوگوں کی جو کیفیت ہے، حقیقت ہے کہ کافی چینج ہو چکی ہے، اور یہ سلسلے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی اصل کیفیت کی طرف جو اسلام چاہتا ہے اس طرف ہم لوٹ آئیں۔ حج کا معاملہ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی موبائل فون کا جو استعمال ہے اس پر بھی کافی کلام ہوا، قربانی کا معاملہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اسی طرح رمضان شریف کا مہینہ ہے، اصل تقوی و پرہیزگاری ہے، تو کھانے پینے کے معاملات اتنے زیادہ اس کے اندر رائج ہو گئے ہیں کہ ہم کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی معاملات ہیں جو اصل اس چیز کا جو مقصد تھا، اس کی جو روحانیت تھی، اس کے جو اسرار و رموز تھے، اس سے ہم بے خبر ہو گئے۔ سلسلہ اس لیے رکھا گیا تاکہ ہم اپنی اصل کی طرف آئیں، اپنی موت کو یاد کریں، اپنے نفس کو ذبح کرنے کی نیتیں جانور کے وقت ہوں گی، جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ حج کے لیے جو پیکیج تھا اس میں کھانا اور قربانی بھی شامل ہے۔ جی جی، اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قربانی خود کریں یا وہی کافی ہوگی؟ دیکھیں، قربانی جو حج کے پیکیج میں شامل ہوتی ہے وہ سالانہ قربانی تو نہیں ہوتی، وہ تو صحیح، حج کی قربانی ہوتی ہے جو کہ حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر لازم ہوتی ٹھیک ہے۔ ہے، اب یہ ہے کہ قربانی کا جو وہاں نظام جو رائج ہے وہ اتنا اطمینان بخش نہیں ہے۔ ٹھیک، پھر یہ کہ فقہ حنفی کے اندر جو ہے وہ آپ پر ترتیب لازم ہے صحیح کہ ہے، پہلے آپ رمی کریں گے، اس کے بعد قربانی ہوگی، پھر حلق ہوگا۔ اب جو آپ کی قربانی ہو رہی ہے وہ آپ کی رمی سے پہلے ہو رہی ہے صحیح، یا جو ہے وہ آپ کے حلق کے بعد ہو رہی ہے، کب ہو رہی ہے اس بات کا جو ہے وہ کوئی معلومات نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو کاروان سے آپ پیسے واپس لے کے علیحدہ سے انتظام کر سکتے ہیں تو علیحدہ سے کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ عموماً کاروان والوں کی جانب سے یہ بھی ہوتا ہے کہ چند افراد پر مشتمل جو ہے وہ ایک نمائندہ آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں صحیح ہے، جو وہاں پر جو ہے اپنی نگرانی میں قربانی کروا لے۔ صحیح، تو آپ بات کر کے آپ میں سے کوئی ایک فرد جو ہے وہ چلا جائے اور وہ فون پر پہلے جو ہے وہ اپنے پیچھے جو افراد ہیں ان سے پوچھ لے، جب وہ رمی کنفرم کر دیں کہ ہاں ہم نے رمی کر لی ہے تو اب وہ کاروان والے کو کہے کہ فلاں فلاں جو میرے حاجی ہیں اب ان کی آپ قربانی کر دیجئے، ٹھیک ہے، اور جب قربانی ہو جائے تو پھر وہ ان کو فون کر کے بتا دے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، اب آپ حلق کروا لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کا جو ہے وہ اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر تو آپ کا کاروان ایسا ہے جو پہلے سے ہی اس چیز کا اہتمام کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ صورت ہے کہ آپ انہیں یہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں، ہم میں سے ایک فرد جانا چاہتا ہے جہاں پر آپ کی قربانیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پر جا کر دیکھ بھی لیں کہ جو جانور ہیں وہ عیب دار تو نہیں ہیں، عمر کے اعتبار سے پورے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اپنی نگرانی کے اندر جو ہے وہ اپنی قربانی کروائیں، یہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ معاملہ عبادت کا ہے تو عبادت کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ اچھا، ترتیب پر جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہے، اگر یہ الٹ ہو گئی اگر الٹ ہو گئی تو دم لازم ہوگا، اللہ، یعنی رمی کے بعد قربانی پھر حلق، پھر حلق، اب وہ رمی کی نہیں تھی وہ قربانی کر دی۔ قربانی کر دی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مسائل سامنے آتے ہیں تو حیرت بھی ہوتی ہے اور یعنی خوشی بھی ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ ہم نے نیا سیکھ لیا۔ جو فوت ہو گیا، جس کا انتقال ہو گیا، اس کو ٹوپی پہنانا یا امامہ پہنانا، یہ اور اس کی قربانی، اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جو شخص فوت ہوا ہے اس کو ٹوپی پہنانا اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ کفن کا جو لباس ہے اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کفن کے جو کپڑے ہیں مرد کے لیے 3 ہیں، عورت کے لیے 5 ہیں۔ ٹھیک، البتہ امامے سے متعلق یہ فرمایا کہ علماء، مشائخ اور اشراف ان کے لیے جو ہے وہ امامہ پہنانا مستحب ہے، تو انہیں امامہ پہنایا جائے۔ البتہ عوام کے لیے پہنانا جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، جائز ہے لیکن بچنا بہتر ہے۔ صحیح، تو اگر عوام میں سے کسی کو امامہ پہنا دیا تو گناہ تو نہیں، لیکن صحیح، بہتر یہ ہے کہ عوام کو جو ہے وہ نہ پہنایا جائے۔ صحیح، ہاں علماء، مشائخ اور اشراف جو ہیں وہ انہیں امامہ پہنایا جائے، باقی ٹوپی جو ہے وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہاں امامے کے ضمن میں جو ٹوپی آتی ہے کہ بھئی وہ ٹوپی الگ جو بات امام، ہے، وہ ایک الگ ہے، لیکن ٹھیک ہے، صرف ٹوپی وہ کہیں سے ثابت نہیں۔ ٹھیک۔ اور قربانی؟ قربانی جو ہے وہ میت کی جانب سے بالکل کی جا سکتی ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اپنے مرحوم کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں، مرحوم نے کہا نہیں تھا تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب ہے، اور اس صورت میں جو اس قربانی کا گوشت ہے وہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور جو ہے وہ رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر مرحوم نے وصیت کی تھی کہ بھی میری جانب سے اس سال قربانی کر دینا، اور پھر جو ہے وہ قربانی کی، تو اس صورت کے اندر اس تمام قربانی کا گوشت، ٹوٹل جو بھی اس کا سامان ہے وہ سب کا سب غریبوں میں، فقیروں میں صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ اس میں سے خود بھی نہیں کھا سکتے اور کسی غنی کو بھی نہیں کھلا سکتے۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، آئیے آپ کی کالز کو مزید شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں 2.5 سے 3 لاکھ کا مقروض ہوں، اس کے بعد ہی میں قربانی کر سکتا ہوں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، میرا سوال یہ ہے، قربانی کیا خصی جانور کی بھی کی جا سکتی ہے؟ اور 2 سال کا اگر جانور ہو تو اس کے اگر دانت توندے جو وہ بولتے ہیں اگر وہ نہ نکلے ہوں تو کیا اس کی بھی ہو سکتی ہے؟ اگر گھر کا ہو، پکا پتا ہو کہ یہ 2 سال کا ہو گیا ہے تو اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اس میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد افضل اطاری عرض کر رہا ہوں، بعض لوگوں کی گھر میں 2-3 دن قربانیاں بھی ہوتی ہیں، ایک گھر میں 2-3 قربانیاں ہوتی ہیں، تو وہ ایک دن کر لیتے ہیں، دوسرے دن، تیسرے دن، تو اس طرح کرنا کیا جائز ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام حسین اطاری، نعیمی کابینہ، چٹاگانگ، بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے، قربانی کے جانور ابھی خرید کر کے رکھ دیا جائے نہ کہ قربانی کی تو 1 دن پہلے قربانی کی جانور خرید کیا جائے، اس میں فضیلت کس میں زیادہ ہے؟ برائے مہربانی جواب عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ 3 لاکھ کا قرضہ ہے، قربانی کر سکتے ہیں؟ اکثر جو ہے وہ یہ سوال ہوتا ہے قربانی کے وقت کہ جناب ہم مقروض ہیں تو کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ قربانی واجب کس پر ہے۔ تو اگر کوئی شخص مقروض ہے اور قرض کو اگر مائنس کریں تو اس کے پاس پیچھے جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال نہیں بچتا، تو اس پر قربانی لازم تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ کر سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے، کرنے میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے، اس کی جانب سے نفلی قربانی ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ اب جو ہے وہ اس کو جو ادائیگی کرنی ہے قرض کی، اب اس کے بجائے قرض تو کسی کو دیتا نہیں ہے اور جو ہے وہ نفلی قربانی کرتا ہے، اور جس کا قرض دینا ہے اب وہ جو ہے وہ شور مچاتا ہے کہ یار قربانی تو کر رہے ہو آپ، میرا قرض ادا نہیں کر رہے۔ تو اس صورت میں یہ چاہیے کہ اس سے جو ہے وہ اجازت لے لے کہ یار میں قربانی کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا قرض دے دوں گا۔ جیسے عموماً ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیٹ فکس ہوتی ہے قرض کی ادائیگی کے حوالے سے، تو اب پتہ ہے کہ اس وقت تک میں اسے بھی دے دوں گا اور ابھی جو ہے میں قربانی بھی کر لوں گا۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس سے اجازت لے کر بھی جو ہے وہ قربانی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو ہے وہ اس کے اوپر قرض تو 3 لاکھ ہے لیکن پیچھے اس کے بعد 5 لاکھ اور بھی پڑے ہوئے،
صحیح. جیسے عموماً کاروباری حضرات ہیں ان پر قرضہ تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ مالدار بھی ہوتے ہیں. تو اب تو ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا. قرض کی وجہ سے ان کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ان پر قربانی کرنا لازم ہوگا کہ قرض کے علاوہ وہ اتنے مال کے مالک ہیں جو کہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے. ٹھیک. قربانی کے جانور کے حوالے سے کون سا جانور افضل ہے، کوئی یہ ارشاد فرما دیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کی عمریں پہنچ گئی ہیں، قربانی والی ہو گئی، لیکن دانت نہیں ہیں، دانت ہی نہیں آئے، تو اس حوالے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں خصی جانور کی قربانی کرنا جو ہے یہ افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے گوشت کے اعتبار سے بھی اور فربہ ہونے کے بھی اعتبار سے. تو خصی جانور کو عیب شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ مارکیٹ کے اندر بھی عیب وہ ہوتا ہے جو تاجروں کی نظر میں عیب شمار ہو. تو یہ تاجروں کی نظر میں عیب شمار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تو قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات یاد رکھی جائے کہ خصی جانور کی قربانی جائز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے. دوسرا یہ ہے کہ دانت والا مسئلہ کہ 2 دانت کا ہونا. تو اب اس میں یہ ہے کہ جیسے بکرا ہے یا بکری ہے 1 سال ان کی عمر ہے، گائے کی 2 سال ہے اور اونٹ کی 5 سال ہے. ان سب کی ان عمروں کے اندر 2 دانت آتے ہیں. اللہ کا نظام ہے کہ ایک کے وہ دانت 1 سال میں آ جاتے ہیں، بڑے جانور کے 2 سال میں آتے ہیں، اونٹ کے 5 سال میں وہی 2 دانت آتے ہیں. تو اب یہ تو ہیں نشانیاں، چونکہ جانوروں کی تو کوئی مکمل طور پہ وہ نہیں رکھتا کہ جناب کب پیدا ہوا اور کب یہ ہوا. تو اب سرٹیفکیٹ نہیں بنتا. ہاں تو اب ان کا جو ہے وہ کہ کیسے پتہ چلے گا، جنگل میں پلے بڑے ہیں، ویسے ریور میں پلے بڑے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی مقرر فرما دی. لیکن اب اگر کوئی آپ نے خود اپنے پاس جانور پالا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ یکم ذی الحج کو پیدا ہوا تھا اور اب جو ہے وہ 2 چھوٹے جانور کو 1 سال ہو گیا، تو اب آپ اس کی 10 ذی الحج کو قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں کہ سال پورا ہو گیا اور سال میں اسلامی سال اعتبار ہے، تو اگرچہ 2 دانت نہ آئے ہوئے ہوں آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ نہیں جناب یہ ہمارے گھر کا پلا ہوا ہے اور یہ جو ہے وہ سال بھر کا ہے، اگرچہ دانت نہیں آئے یا دانت گرا دیے ابھی آگے نکالے گا یا ایک نکال دیا ایک رہ گیا ہے. تو چونکہ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے وہ تجارت کے اندر جھوٹ بہت زیادہ عام ہے اور قربانی چونکہ عبادت ہے اور عبادت کے اندر احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قربانی جو ہے وہ ضائع ہو جائے، آپ ذبح بھی کر دیں اور آپ کی قربانی ادائیگی نہ ہو. تو اس طرح بیچنے والوں پر جو ہے وہ یوں اعتبار نہ کیا جائے، بلکہ جو بالکل جو ہے وہ شک و شبہ سے پاک جانور ہو اس کی ہی قربانی کی جائے. تو لہٰذا اگر کسی سے آپ خرید رہے ہیں تو اس صورت کے اندر 2 دانت والا ہی جو ہے وہ لے کر خریدیں تاکہ اس کی عمر کا پکا ہونا آپ کو جو ہے وہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے. یعنی ہزاروں روپے ہم خرچ بھی کریں اور شک میں بھی مبتلا رہیں، ایسا نہ ہو. اچھا ایک کالر تھے ہمارے کہ بعض لوگ 3 قربانیاں کرتے ہیں، یعنی 3 جانور کرتے ہیں تو وہ الگ الگ دن کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ اس میں حرج تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ افضل جو ہے وہ پہلے دن قربانی کرنا سب سے زیادہ جو ہے وہ افضل ہے. تو اگر افضلیت کے اعتبار سے کہیں تو حرج جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے کوئی ناجائز گناہ جو ہے وہ نہیں ہے، جو ہے وہ دوسرے تیسرے دن بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اصل میں وہ گھر کے اندر اس طرح کا ماحول بنتا ہے کہ روزی قربانی ہو رہی ہے، ایک اچھا مطلب وہ ماحول سا بن جاتا ہے، تو شاید اس لیے الگ الگ دن کرتے ہوں گے، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے دن جتنے بھی جانور ہوں ذبح کر دیے جائیں. قربانی کا جانور کب خریدیں؟ قربانی کا جانور جو ہے وہ کب خریدا جائے؟ دیکھیں قربانی کا جانور خریدنے کے اندر اول تو یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ مین ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. صحیح. یعنی پہلے سے لا کر جو ہے وہ کیا دکھانا اگر مقصود ہے تو اس کی تو شرعاً اجازت جانور نہیں کی خدمت ہے. اور اگر جو ہے وہ خدمت ہے کہ نہیں ایک جانور لے کر آئیں گے اس کو تھوڑا سا اپنے سے مانوس کریں گے اس اعتبار سے ہے تو بالکل بہت اچھی نیت ہے، اس کے مطابق پہلے سے خرید سکتے ہیں. لیکن دیکھیں خریدے وہی جس کو پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ اس کی خریداری کی وجہ سے اپنے دیگر معاملات میں حرج نہیں لاؤں گا. پتہ جانور تو اب خرید لیا، اب راتوں کو جانور کے ساتھ بیٹھے ہوئے گزار رہے ہیں پوری رات اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں، دن کے اندر جو ہے وہ جانور کے اندر خدمت میں لگے ہوئے، گھمانے میں لگے ہوئے، نمازوں کے اندر جو ہے وہ کوتاہی ہو رہی ہے یا جماعت چھوٹ جا رہی ہے، یا یہ کہ جانور تو خرید کے لیا ہے بچوں کے کہنے کے اوپر، اب دن میں جو ہے وہ جانور کو کوئی دانہ ڈالنے والا نہیں ہے، یہ خود کام پر ہیں کیونکہ وہ تو جانور ہے نا، اس کو اسے کیسے بولے گا. تو زیادہ سے زیادہ یعنی اس کی دانے کی اچھے طریقے سے خبر گیری رکھی جائے کہ کسی بھی طریقے سے اسے ایذا اور تکلیف نہ ہو یا وہ بھوکا جو ہے وہ نہ ہو. تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے پھر یہ کہ
آپ جو لائے ہیں آپ کے پاس باندھنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے، اس کی وجہ سے حقوق عامہ تو تلف نہیں ہوں گے کہ آپ ایسی جگہ باندھیں، یا جو ہے وہ گزرنے والوں کے لیے پریشانی کا باعث تو نہیں ہوگا، پاکی ناپاکی کے معاملات. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کے اعتبار سے الگ صورت ہوگی. صحیح. بعض ہوں گے ان کے گھر جیسے گاؤں کے اندر ہے تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ویسے بھی سال بھر جو ہے وہ پالتے ہی ہیں کوئی نہ کوئی جانور ہے، بھینس پالی ہوئی. تو اسی طرح اگر وہ قربانی کا جانور جو ہے وہ یکم ذی القعدہ سے لیا یکم ذی الحجہ سے لیا تو ان کے لیے حرج نہیں ہے. لیکن شہروں کے اندر ایسی کئی چیزیں جو ہے وہ سامنے دیکھنے میں آتی ہیں کہ اب جیسے والد صاحب تو لے آئے، اب جو ہے وہ بیٹے جو ہے وہ لگے ہیں اس کی، لیکن اب پتہ ہے والد کو کہ اگر میں نہیں لاؤں گا تو یہ جو ہے وہ نمازیں سب کچھ پابندی سے ادا کریں، اور جب لا دوں گا تو اب یہ اس میں لگے رہیں گے. تو اب اس صورت میں خیال کرنا چاہیے اور ایسی صورت اختیار کریں کہ اس کی وجہ سے ہماری دیگر عبادتوں کی ادائیگی کے اندر جو ہے وہ کوتاہی نہ ہو، اور کسی بھی طرح کا جو ہے حقوق عامہ تلف نہ ہو، اور کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ نقصان کا پہلو سامنے نہ ہو. ٹھیک. اچھا، قربانی کے حوالے سے جیسے ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ عموماً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دیا جاتا ہے، اور اس میں بالخصوص اسلامی جو بہنیں خواتین جو ہیں ان کی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ وہ قربانی نہیں کرتی. زکوٰۃ دینے کے حوالے سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں، قربانی اور زکوٰۃ جتنی بھی مالی واجبات کی ادائیگیاں ہیں، یا اگر آپ بدنی عبادات بھی کہہ لیں تو وہ ہر ایک کی طرف سے ایک ہی ہوگی. صحیح. یہ نہیں ہوگا کہ پوری فیملی پر جو ہے وہ کوئی چیز لازم ہو رہی ہے. نماز پوری فیملی پہ تو لازم نہیں ہوتی، ہر فرد پر الگ الگ لازم ہوتی. اسی طرح زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے، قربانی کا بھی یہی حکم ہے کہ ہر فرد پر علیحدہ علیحدہ لازم ہوگی جبکہ وہ صاحب نصاب ہو. ٹھیک. اور جب وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا جو ہے وہ لازم ہے. بڑے جانور میں تو 7 افراد جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، لیکن چھوٹا جانور بکرا یا بکری ایک ہی کی جانب سے قربان ہو سکتا ہے. تو اب اگر سب افراد کو اس جانور میں شریک کر لیا تو کسی کی بھی نہیں ہوگی. گوشت البتہ حلال ہے، کھا لیں. گوشت حلال ہو جائے گا، لیکن جو ہے وہ قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا. تو ہر کی جانب سے علیحدہ علیحدہ کریں. اگر آپ کے پاس بکرے لانے کی استطاعت نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ حصہ ڈال لیں اجتماعی قربانیوں کے اندر، لیکن جو ہے وہ قربانی لازمی طور پر کریں. خواتین بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ عموماً زیورات کی وجہ سے زکوٰۃ میں بھی صاحب نصاب ہوتی ہیں اور قربانی میں بھی ہوتی ہیں. اچھا، اب زکوٰۃ تو جو ہے وہ تھوڑی آتی ہے تو شوہر دے دیتا ہے، لیکن قربانی کے اندر ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر شوہر یہ کہے کہ بھی سونا تو تم جو ہے وہ سنبھال کے بیٹھی ہوئی، وہ قربانی میں ادا کروں تمہاری. تو ایسی صورت کے اندر اگر شوہر منع کرتا ہے تو آپ پر اپنی قربانی کی ادائیگی خود لازم ہوگی. آپ اپنا سونا بیچ کر جو ہے وہ قربانی کی ادائیگی کریں یا کسی سے قرض لے کر کریں، الغرض قربانی کی ادائیگی آپ پر لازم ہو. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے مسائل سیکھنے کو مل رہے ہیں. سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں اور عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. آئیے آپ کی کالز کو مزید شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم رحمانی اتاری عرب شریف کے شہر الکنفکا سے عرض کر رہا ہوں. مسئلہ یہ پوچھنا ہے دارالفتہ سے کہ میں یہاں سعودی عرب میں عرب شریف میں یہاں میں کام کی غرض سے آیا ہوں اور قربانی جو ہے میں پاکستان میں کر رہا ہوں. کیا یہ تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ میری نیت ہی کافی ہے یا وہاں پہ مجھے کسی کو اپنا وکیل بنانا پڑے گا قربانی کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ کے ساتھ یہ سوال ہے کہ میرے پاس ایک پلاٹ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی مالیت نہیں ہے، کیا میرے اوپر بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے یا زکوٰۃ بھی؟ اور دوسرا یہ کہ قربانی جو 7 حصے ہوتے ہیں اس میں ہم حقیقہ کر سکتے ہیں؟ برائے مدینہ اس کا مجھے جواب عطا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے BC ڈالی تھی 5,000 روپے مہینہ بھرنے کی، اور وہ تقریباً 12 مہینے کی BC تھی. تو ابھی 9 مہینے ہو گئے ہیں، 3 مہینے رہتے ہیں تو ہماری BC نکلی، یعنی 60,000 روپے ہمیں ملے اور 15,000 روپے ہم نے بھرنے ہیں. تو وہ پیسے ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہمارے بھائی اور اس طرح جیسے گھر کے ہوتے ہیں افراد، انہوں نے ادھار پر لے لیے کہ ابھی آپ ہمیں دے دو تو بعد میں لے لینا. تو اس پر اگر وہ میرے پاس آ بھی جائیں عید سے پہلے تو اس پر کوئی قربانی یا اس کے زکوٰۃ کوئی واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ براہ کرم ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मोहम्मद हयात नाम है मेरा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बकरा होता है वो उसकी उम्र के हिसाब से उसकी कुर्बानी होती है या वो जो दांत वगैरह होते हैं उस हिसाब से? ठीक है, इंशाल्लाह अर्ज़ करते हैं जी। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। तो मेरा मसला ये है कि मेरे पास पैसे हैं कुर्बानी करने के लिए, लेकिन मेरे साथ भी मसला ऐसा है कि उससे खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इस सूरत में क्या मेरे ऊपर कुर्बानी जायज़ है या नहीं, इसके लिए मुझे कुछ रहनुमाई चाहिए। इंशाल्लाह अर्ज़ करते हैं जी। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सरफराज कादरी तारीख खुशाब से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह सिलसिला दारुल इफ्ताह बहुत ही प्यारा सिलसिला है, और मेरा ये मसला ये है कि अगर घर में 3 या 4 भाई हों और कोई भी साहिब निसाब नहीं है, यानी उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो कुर्बानी कर सके, तो क्या वो सारे भाई मिलकर पैसे इकट्ठे करके एक कुर्बानी कर सकते हैं? शरीयत के मुताबिक क्या हुक्म है? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरब शरीफ से कॉलर थे, पाकिस्तान में वो कुर्बानी करवाते हैं, तो किसी को वकील बनाएंगे या खाली एक वकील जो है वो बनाना पड़ेगा? ये किसी को आपने कह दिया कि मेरी जानिब से कुर्बानी कर दें, तो ये भी वकील ही होता है। यानी वकील के अल्फाज अगर आप ना भी कहें, जब भी वो वकील ही बनता है और आपकी जानिब से वो कुर्बानी की अदायगी करता है। अलबत्ता इसमें इस बात का देखें, ख्याल रखें कि आप जिसको वकील बना रहे हैं क्या वो कुर्बानी के सारे मामलात से आगाही रखता है? क्योंकि आप तो उसके ऊपर जो भरोसा करके छोड़ बैठे हैं कि आपकी कुर्बानी, पता लगे आपकी कुर्बानी पीछे दुरुस्त अदा ना हो। तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। ज़कात की अदायगी में या दीगर मामलात की अदायगी के अंदर हम ऐसे फ़र्द को जो है वकील बनाएं जो कि उससे मुताल्लिक अहकाम जानता हो। देखिए, अगर कोई पेमेंट करनी हो किसी कारोबार की, बाहर हैं और आपने यहाँ करवानी है, तो आप ख़ानदान में ऐसे फ़र्द को ढूंढेंगे जो कि उस बारे में जो है वो जानता हो, सही उसको मालूमात हों। लेकिन जब बात आती है दीनी मामले की, फ़रीज़े की अदायगी के लिए, तो हम जो है वो किसी को भी कह देते हैं कि ये काम कर देना। तो ऐसा दुरुस्त नहीं है, बल्कि जो फ़र्द उस बारे में मुकम्मल मालूमात जानता है, कैसा जानवर ख़रीदना है, क्या करना है, किस दिन ज़िबा करना है। बैरून मुल्क वालों का ये एक बड़ा मसला होता है कि वहाँ जो है वो ईद पहले हो जाती है, पाकिस्तान में बाद में होती है। तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपका जानवर उस वक्त ज़बा हो जबकि दोनों मकाम पर वक्त कुर्बानी जो है वो बाकी हो, यहाँ भी और वहाँ भी। ठीक, तो इस बात का ख्याल करके जो है वकील बनाइए। एक प्लॉट लिया, उसकी मालियत भी अच्छी है, तो क्या वो कुर्बानी पर वाजिब होगी? एक तो ये, और साथ अकीका उसमें शामिल कर सकते हैं कुर्बानी में? कुर्बानी में अकीका तो जो है वो शामिल कर सकते हैं, और अगर प्लॉट की मालियत जो है वो हाजत असलिया से ज़ायद ही है, और चूँकि उसमें भी रिहाइश पजीर नहीं है तो वह हाजत असलिया से ज़ायद है और कीमत निसाब से ज़्यादा ही होगी, तो बिल्कुल कुर्बानी उसकी वजह से लाजिम होगी। बीसी थी 12 महीने की 5,000 रुपये महीना, नवी बीसी इनको मिल गई, लेकिन वो किसी ने उनसे उधार ले ली, तो अब क्या करेंगे? कुर्बानी करेंगे? देखिए, बीसी के अंदर अगर ना भी खुले हो तो जो आप रकम जमा करा रहे हैं वो आपकी रकम है, अगर वो निसाब को पहुंचती है तो आप पर कुर्बानी लाजिम होगी। अब या तो बीसी वाले से ले लें या किसी और से कर्ज़ की सूरत बनाकर अपनी कुर्बानी की अदायगी करें। अब यहाँ पर तो खुल गई और खुल के इन्होंने आगे दे दी, तो अभी तो ये मालिक तो खुद ही हैं उसके, यानी इस एतबार से कि जो है वो इन्हीं का माल शुमार होगा, तो इन पर कुर्बानी लाजिम होगी। तो अगर वो पैसे आ जाते हैं तो भी कुर्बानी लाजिम होगी, पैसे नहीं आते तो भी, चूँकि माल इनका है, ये उसके मालिक हैं, तो ये जो है वो किसी से कर्ज़ लेकर या उधार लेकर अपनी कुर्बानी अदा करें। ठीक है। अच्छा, बकरे के लिए उम्र मतलब ज़रूरी है, दांत से ही? बकरे के लिए देखें उम्र ज़रूरी है, तमाम जानवरों की उम्र बयान की गई अहादीस तय्यबा के अंदर, और उसके ऊपर दलालत करने वाली चीज़ जो है वो दांत है। तो दांत का मतलब यही है कि वो इतनी उम्र का हो गया है। ठीक है। अरब शरीफ से थे, पैसे तो हैं इनके पास या थे, किसी को दे दिए, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या कुर्बानी वाजिब होगी इन पर? अगर अभी जो है वो इनके पास साहिब निसाब हैं, निसाब की मिकदार के अंदर जो है वो मौजूद है माल, तो इस सूरत के अंदर कुर्बानी वाजिब होगी। अगरचे बहुत ज़्यादा माल नहीं है, 33,600 जो हमने बताया ये अरब में है, तो वहाँ पर भी इसके लगभग ही जो है वो होगा। तो उसमें जितना निसाब बन रहा है उतना माल अगर इनके पास मौजूद है तो कुर्बानी करना इनके ऊपर लाजिम होगा। ठीक। 4 भाई हैं लेकिन मालिक निसाब कोई भी साहिब निसाब नहीं है, तो अब वो
ایک بکرا کر لیں سب مل کے. ہاں تو اس میں یہ کہ اب قربانی تو کسی کے اوپر واجب بھی نہیں ہے، نفلی قربانی بھی ہوگی تو ایک کی طرف سے ہوگی، 4 افراد کی جانب سے ایک ہی کے اندر شمولیت نہیں ہو سکتی. تو اب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ چاروں بھائی جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیں، یا اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ ایک جانور جو ہے وہ ذبح کر دیں، تو اس طور پر ہو سکتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہاں سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے. جو رسالہ ہے ابلغ گھوڑے سوار، امیل سنت نے ہم پر یہ خیرخواہی کی، ہمارے لیے اس رسالے کو آپ نے تحریر فرمایا. تو مدنی چینل کے ناظرین اس رسالے کو آپ حاصل کر لیں، اس کا اول تا آخر مطالعہ کر لیں. قربانی کے مسائل، گوشت کے مسائل، بہت ساری اس میں معلومات موجود ہے. تو انشاءاللہ عز و جل جو ابھی مسائل بیان کیے گئے، اس میں سے کئی مسائل ایسے ہیں جو اس رسالے کے اندر موجود ہیں. تو آپ اس رسالے کو حاصل کر لیں، اس کا مطالعہ کر لیں. اور ذی الحج کی یہ مبارک راتیں جو ہمارے درمیان آنے والی ہیں، اس حوالے سے بھی اس میں مواد موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکام سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو مبارک ایام چل رہے ہیں یا آنے والے ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.